السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حصول برکت کے لیے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ حضور اکرم سید عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پرنور بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ماہ شعبان المعظم کی برکتوں سے ہم اور آپ مالا مال ہو رہے ہیں، اور یہ عظمت والا مہینہ اپنی تمام تر برکتوں اور رحمتوں کے ساتھ میں ہم پر سایہ فگن ہے۔ یہی وہ مقدس مہینہ ہے جس کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جتنا اہتمام اس مہینے کا فرمایا کرتے تھے اتنا اہتمام کسی اور مہینے کا نہیں کیا کرتے تھے، یعنی رمضان المبارک کے علاوہ بہت زیادہ کثرت سے عبادت کا اس مہینے کے اندر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ اور صوفیاء کرام نے کہا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں جو رحمت کی بارش ہوتی ہے، اس رحمت کی بارش کے جو بادل ہیں، جو موسم بنتا ہے، وہ اسی مہینے شعبان کے مہینے میں موسم بنتا ہے۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ماہ رمضان کے اندر میرے اوپر خوب رحمتیں نازل ہوں، رحمتوں کی بارشیں اتریں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ شعبان کے مہینے میں رحمتوں کی بارش کا موسم بنائے، اپنے آپ کو نیک بنائے، پرہیزگار بنائے، متقی بنائے، پارسا بنائے، عابد و زاہد بنائے، کثرت سے عبادت کرے، کیونکہ جب اس مہینے کے اندر رحمتوں کی بارش کے لیے موسم بنے گا تبھی جا کر کے ماہ رمضان المبارک کے اندر رحمتوں کی بارشیں نازل ہوں گی۔ اور پھر آنے والا منگل کا دن 14 شعبان المعظم کا مقدس دن ہے، جو دن گزار کر کے رات میں آنے والی رات شب براءت ہے، اور پھر اگلا دن 15 شعبان المعظم کا مقدس دن ہے۔ اب چونکہ جو حضرات کچھ معلومات رکھتے ہیں وہ اپنے طور پر شب برات سے پہلے اور بعد کے دن کو گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جنہیں دینی معلومات پورے طور پر نہیں رہتی ہے وہ پریشان رہتے ہیں کہ کیسے ہم لوگ شب برات منائیں، شب برات کو کیسے گزاریں، کیسے اس رات کے اندر عبادت کریں۔ تو میں چاہوں گا کہ آج کی اس محفل کے اندر شب برات کا استقبال کیسے کیا جائے، اور پھر شب برات کو کیسے گزارا جائے، اور آنے والے دن کے لیے کیا اہتمام کیا جائے، اس حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں، تاکہ اسی کی روشنی کے اندر آپ اپنا پورا شیڈول بنائیں اور اسی اعتبار سے اپنے پورے دن اور رات کو آپ حضرات گزارنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلے آنے والا منگل کا دن جو 14 شعبان المعظم کا دن ہے، اس دن کے اندر پہلے آپ حضرات روزہ رکھیں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان المبارک کے علاوہ سب سے زیادہ روزہ ماہ شعبان المعظم کے اندر رکھا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ شعبان المعظم کے مہینے میں اس قدر کثرت کے ساتھ میں روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس بات کو پسند
पसंद करता हूँ कि मेरा अमल रब की बारगाह के अंदर इस हाल में पेश हो कि मैं रोज़े की हालत में रहूँ। और चूँकि शाबानुल मुअज़्ज़म की जो रात आती है 15वीं शब, इस रात के अंदर बंदों के अमाल अल्लाह की बारगाह के अंदर पेश हुआ करते हैं, तो आप मंगल का जो 14 शाबान का दिन है आने वाला, उसी दिन के अंदर रोज़ा रखें ताकि शब बरात का जब आगाज़ हो और आपका अमल रब की बारगाह में जब पेश हो तो आप रोज़े की हालत में रहें। और हदीस पाक में है जो बंदा शाबानुल मुअज़्ज़म का एक रोज़ा रखता है, अल्लाह तबारक व तआला उसे जहन्नम से निजात अता फरमा देता है। तो ये हमारे लिए बड़ी सआदतमंदी की बात है कि हम लोग सबसे पहले उसकी तैयारी ये करें कि शब बरात आने से पहले 14 शाबानुल मुअज़्ज़म को रोज़ा रख लें। उसके बाद में फिर इस मुक़द्दस रात का जो इस्तक़बाल करना है, हमने बुज़ुर्गों से सुना है कि बुज़ुर्गों का ये तरीक़ा था कि शब बरात जो सूरज डूबने के बाद शुरू होती है, वो असर के बाद ही से उसकी तैयारी शुरू कर देते थे। और तैयारी का एक तरीका बुज़ुर्गों का ये है कि असर की नमाज के बाद या सूरज गुरूब होने से पहले वो हज़रात मस्जिद के अंदर जमा हो जाते थे और सबसे पहले 40 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम पढ़ते। उसके बाद में 100 मरतबा आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ते। तो ये 40 मरतबा ला हौल पढ़ना और 100 मरतबा दरूद पाक पढ़ना, ये बुज़ुर्गों का मामूल है शब बरात का इस्तक़बाल करने के लिए। और फरमाया गया जो बंदा असर के वक्त में शब बरात की आमद से पहले इस वजीफ़े को पढ़ लेगा, अल्लाह तबारक व तआला पूरे साल उसको मुसीबतों और परेशानियों से महफूज़ व मामून फरमा देगा। तो आप हज़रात भी शाबानुल मुअज़्ज़म की इस मुक़द्दस रात का इस्तक़बाल असर के बाद ही से शुरू कर दें। अच्छी तरीके से तैयार हो कर के आएँ और अपनी ज़रूरियात से फ़ारिग हो कर के इतनी देर पहले, मगरिब से इतनी देर पहले मस्जिद में आ जाएँ कि 40 मरतबा ला हौल शरीफ पढ़ सकें और 100 मरतबा दरूद पाक पढ़ सकें। और मैं उसके अंदर इतना इजाफ़ा और करने के लिए कहूँगा कि अगर हो सके तो 40 मरतबा या 70 मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि भी पढ़ लें, क्योंकि शब बरात के अंदर जब हमारे आमाल रब की बारगाह में पेश होंगे तो हम शब बरात के आने से पहले ही जब अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लेंगे तो हमारा नामा आमाल रब की बारगाह में इस हाल में पेश होगा कि उसके अंदर तौबा और इस्तग़फ़ार शामिल होगा। तो अल्लाह तबारक व तआला हमारे लिए मग़फ़िरत का सामान पैदा फरमा देगा। तो ये तो असर के बाद का मामला हुआ। उसके बाद में जब सूरज डूब जाएगा और मगरिब की नमाज होगी, और आपको पता ही है हदीस पाक मैंने कितनी मरतबा आपके सामने रखी कि जब 15वीं शाबान के अंदर सूरज डूब जाता है, सूरज डूबने से लेकर के सुबह सादिक तक अल्लाह की रहमतें आवाज़ देती हैं और आसमान दुनिया पर अल्लाह की रहमतें तजल्ली फरमाती हैं। और ये कहा जाता है कोई मग़फ़िरत का तलबगार, मैं उसकी मग़फ़िरत कर दूँ, है कोई कुछ मांगने वाला, उसको मैं अता कर दूँ, है कोई परेशानी के अंदर मुब्तला, उसकी परेशानी को मैं दूर कर दूँ, है कोई रिज़्क़ को तलब करने वाला, उसे मैं रोज़ी अता फरमाऊँ, है कोई, यानी बार बार रब की रहमतें ये सदा देती हैं। तो जैसे ही मंगल के दिन मगरिब की नमाज यानी जब सूरज डूब जाए तो उसी वक्त से अल्लाह की रहमतें जब उतरना शुरू हो जाएंगी। और हदीस पाक में आया कि उस दिन अल्लाह तबारक व तआला आसमान दुनिया पर तजल्ली फरमाता है और उस रात के अंदर अरब के मशहूर कबीला बनी बकर की बकरियों के बालों के बराबर गुनहगारों को जहन्नम से निजात अता फरमाता है और इतने गुनहगारों के अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाता है। तो आप हज़रात मगरिब की नमाज के अंदर आएँ और मगरिब की नमाज, अच्छा एक बात उससे पहले मैं और भी अर्ज़ कर दूँ, अगर आप हज़रात शब बरात का इस्तक़बाल करना चाहते हैं तो आपको अपने जहन के अंदर ये बात रखना होगा कि हदीस पाक के अंदर कुछ ऐसे लोगों
کا ذکر ہے جو شب برات کی اتنی اترنے والی برکتوں کے باوجود بھی محروم رہ جاتے ہیں۔ لہٰذا اگر آپ حضرات ان روزوں کو رکھنا چاہیں، وظائف کو ادا کرنا چاہیں، تو اس سے پہلے اس بات کا خیال رکھیں کہ حدیث پاک میں جن لوگوں کو اس رات کے اندر محروم قرار دیا ہے، اگر خدا نہ کرے ہم میں سے کوئی ایسا بندہ ہو تو شب برات کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو ان چیزوں سے پاک صاف کر لے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا، اس رات کے اندر جو محروم رہتا ہے ان میں سے ایک تو وہ بندہ جو والدین کا نافرمان ہے، تو اگر کسی کے ماں باپ اس سے ناراض ہیں تو شب برات کے آنے سے پہلے اپنے والد محترم کو، اپنی والدہ محترمہ کو راضی کر لیں، چاہے معافی مانگ کر کے راضی کریں، اگر وہ آپ سے کچھ طلب کر رہے ہیں تو ان کو دے کر کے راضی کر لیں، اگر ابھی نہیں دے سکتے تو ان سے وعدہ کر لیں میں آپ کو یہ چیز دوں گا، اس طرح وعدہ کر کے ان کو راضی کر لیں، ان کے پاؤں پکڑ کے ان کو راضی کر لیں، کسی بھی طریقے سے آپ حضرات اپنے والدین کو راضی کر لیں، کیونکہ اگر آپ کے والدین آپ سے ناراض ہیں اور آپ ان کی نافرمانی کر چکے ہیں تو پھر شب برات کی برکتیں آپ کو میسر نہیں آئیں گی۔ دوسرے نمبر پر معاذ اللہ اگر کوئی سود کی لعنت میں گرفتار ہے اور اس بلا میں گرفتار ہے، وہ سود کھانے سے توبہ کر لے تاکہ اس رات کی برکتوں سے مالا مال ہو، کیونکہ سود کا ایک پیسہ کھانا یہ 36 مرتبہ زنا کرنے سے بھی زیادہ سخت برا ہے، تو اس گناہ سے بھی پہلے توبہ کر لے۔ اگر معاذ اللہ کوئی شرابی ہے تو شراب سے توبہ کر لے، کیونکہ جو بندہ شراب پیتا ہے 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے، اس گناہ سے بھی توبہ کر لے۔ اگر کوئی کینہ پرور ہے، مسلمانوں سے حسد رکھتا ہے، دل میں کینہ رکھتا ہے، تو شب برات کے آنے سے پہلے کینہ پروری سے بھی توبہ کر لے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا صبح اس حال میں کرو کہ تمہارے دل کے اندر کسی مسلمان کے بارے میں کینہ نہ ہو، کیونکہ جو کینہ رکھتا ہے اس رات کی برکتوں سے محروم رہتا ہے۔ اور اگر کسی کے رشتہ دار بہن بھائی چچا پھوپھی خالہ جو بھی ناراض ہیں ان کو بھی راضی کر لیں، ورنہ پھر اس رات کی برکتیں آپ کو نہیں ملیں گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو رشتے کو توڑتا ہے اس کو میں توڑ دیتا ہوں، اور جو رشتے کو جوڑتا ہے اس کو میں جوڑ دیتا ہوں، اور رشتہ جو توڑتا ہے اس رات کی برکتوں سے وہ محروم رہ جاتا ہے۔ اسی طرح اور بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس رات کی برکتوں سے محروم رہتے ہیں۔ لہٰذا اگر آپ حضرات شب برات کی تیاری کرنا چاہتے ہیں، والدین کو راضی کریں، شراب پینے سے توبہ کریں، سود کھانے سے توبہ کریں، اور اگر جو ہے وہ کینہ آپ کے دل میں کسی کے بارے میں ہے کینہ پروری سے توبہ کریں، رشتے اگر آپ کے کٹے ہوئے ہیں رشتوں کو جوڑیں۔ اور ایک اور ضروری بات، اس رات کی برکتوں سے اگر مالا مال ہونا ہے، آپ کے ذمے اگر کسی کا حق باقی ہے اس کا حق ادا کر دیں، آپ کے ذمے اگر نماز قضا باقی ہے تو ان کو ادا کریں، اور اللہ کی بارگاہ کے اندر پہلے سے توبہ کر کے تیاری کر لیں۔ جب پورے طور پر آپ اس طریقے سے تیار ہو جائیں، پھر شب برات کی برکتوں کو لینے کے لیے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کی برکتوں سے آپ کو مالا مال فرما دے گا۔ ایک بات اور یہ بھی یاد رکھیں، توبہ کا یہ مطلب نہیں ہے اے اللہ میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، نہیں، توبہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کا مال دبایا ہے تو اس کو مال بھی واپس کیا جائے، اگر کسی کا دل دکایا ہے اس سے معافی مانگی جائے، اگر نمازیں وغیرہ قضا ہیں ان کو ادا کیا جائے، اس کے بعد میں کہا جائے اللہ میں تیری بارگاہ کے اندر توبہ کرتا ہوں۔ یہ توبہ کا مطلب ہے۔ تو شب براءت کے آنے سے پہلے توبہ کر لیں، اور اس کے بعد جو میں نے بتایا روزہ رکھیں، اور پھر عصر کے بعد جو وظیفہ بتایا اسے پڑھیں، پھر مغرب کی نماز کے اندر حاضر ہوں۔ جب مغرب کی نماز مکمل ہو جائے اس کے بعد میں انشاءاللہ حسب دستور جو نوافل یہاں پر فردن ادا کیے جاتے ہیں ان کو ادا کیا جائے گا۔ یہاں پر بھی ایک بات ذہن میں رکھیں، میں جتنی بھی عبادت بتاؤں گا نفلی عبادت، یہ نفلی عبادت ان لوگوں کے لیے ہے جن کے ذمے کوئی فرض باقی نہیں ہے۔ اگر کسی کے ذمے فرض نماز یا کوئی فریضہ باقی ہے تو وہ نفل پڑھنے کے بجائے اپنے فرائض کو ادا کرے، اس لیے کہ فرض نماز ایک رکعت ادا کرنا کروڑوں نفل نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ اور اگر کسی کے ذمے زکوٰۃ کا ایک پیسہ باقی ہے تو اپنی فرض زکوٰۃ کا 1 روپیہ دے دینا یہ اربوں خربوں نفلی صدقہ
کرنے سے بھی زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اللہ کی بارگاہ کے اندر جو فرض کی اہمیت ہے وہ کسی اور عبادت کی نہیں ہے۔ تو جو بھی میں ابھی بیان کروں گا یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو نوافل ادا کرنا چاہتے ہیں، پہلے فرائض سے فارغ ہو چکے ہیں، لیکن اگر فرائض آپ کے ذمے باقی ہیں پہلے آپ فرائض ادا کریں، اور اگر فرائض مکمل ہیں تو پھر مغرب کی نماز کے بعد میں سب سے پہلے یہاں پر فراغت نماز کے بعد میں 6 رکعتیں حسب دستور پڑھی جائیں گی۔ یہ 2 رکعت کر کے 6 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، اور ان کی نیت جیسے عام دنوں میں کرتے ہیں ویسے ہی کرنا ہے، 2 رکعت نماز نفل کی نیت، اور جیسے اور دنوں میں نماز پڑھتے ہیں ایسے ہی پڑھنا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ 2 رکعت پڑھ کے جب آپ سلام پھیر دیں تو 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھنا ہے، پھر 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیں، پھر سورہ یاسین پڑھنا ہے، پھر 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیں، پھر سورہ یاسین پڑھنا ہے۔ اگر کسی کو سورہ یاسین یاد نہ ہو تو ہر 2 رکعت کے بعد میں وہ اگر چاہے تو 21 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھ سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے ہر 2 رکعت کے بعد میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ پہلے جب 2 رکعت پڑھیں گے 21 بار قل هو اللہ شریف پڑھ لیں گے، دعا کریں گے اللہ ان نماز کی برکت سے تو مجھے بھلائی کے ساتھ لمبی عمر عطا فرما۔ پھر 2 رکعت پڑھیں گے 21 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھ لیں گے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے اے اللہ اس نماز کی برکت سے تو مجھے بلاؤں سے محفوظ و مامون فرما۔ اس کے بعد میں پھر 2 رکعت پڑھیں گے اور پھر قل هو اللہ شریف سے فارغ ہو جائیں گے، پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے اے اللہ مجھے تو اس نماز کی برکت سے مخلوق کا محتاج مت بنا، اپنا محتاج بنا، یعنی تو اپنی بارگاہ سے مجھے خوب روزی عطا فرما۔ یہ اس طریقے سے 6 نمازیں جب ادا کر لیں گے اس کے بعد میں دعائے نصف شعبان انشاءاللہ ہم لوگ سب مل کر کے پڑھیں گے، پھر دعا ہوگی، آپ حضرات اپنی ضروریات سے فارغ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد میں عشاء کی نماز کے اندر آپ حضرات حاضر ہوں گے۔ اب یہاں سے آپ کو شب بیداری کرنی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ 4 راتوں کے اندر جاگ کر کے عبادت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ اس میں سے عید کی رات، بقرعید کی راتیں اور شب برات۔ اور ایک حدیث پاک میں آیا جو بندہ 5 راتوں میں عبادت کرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو زندہ کر دے گا جس دن اور لوگوں کے دل مردہ ہوں گے۔ ایک عرفہ کی رات، ایک شب برات اور ایک عید کی رات اور بقرعید کی راتیں۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان راتوں کے اندر بندہ جو عبادت کرتا ہے تو ان راتوں کے اندر حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ عبادتوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ اب یہ مسئلہ ہے کہ اس رات کے اندر ہم کیسے جاگیں، کیسے عبادت کریں۔ 9 بجے نماز ختم ہو جاتی ہے اور صبح جو ہے وہ 6 بجے اذان ہوتی ہے، یہ 9 گھنٹے کا ٹائم ہے۔ اب جو آدمی جانتا ہی نہیں پریشان ہوتا ہے 9 گھنٹہ میں کیسے گزاروں، میں کہتا ہوں اگر دل لگا کے عبادت کرنے بیٹھ جاؤ نا 9 گھنٹہ کم پڑ جائے گا۔ دعا کرو کہ اللہ 9 گھنٹہ اور دے دے تاکہ میں تیری بارگاہ میں اور عبادت کروں۔ اب عبادت کا طریقہ کیا ہوگا؟ ایک تو بزرگوں کا معمول ہے آپ حضرات اس رات کے اندر غسل کر کے آئیں، کیونکہ شب برات کے اندر غسل کرنے کی حدیث پاک میں ترغیب دی ہے، اور بزرگوں نے فرمایا اگر ہو سکے تو 7 بیری کے پتے ابال کر کے اس پانی سے غسل کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جادو، آفتوں، بلاؤں سے سال بھر تک محفوظ رکھتا ہے۔ لیکن یہ بھی ایک بڑی مصیبت ہے کہ اگر کوئی مستحب کام لوگوں کو بتایا جائے تو اس کو ایسا ضروری سمجھ لیتے ہیں کہ بس یہی کرنا ہے، اور فرض کام بتایا جائے تو توجہ نہیں دیتے۔ یہ کریں تو اچھی بات ہے لیکن کرنا کوئی فرض اور واجب اور لازم ضروری نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے آپ حضرات اس رات کی برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے غسل کریں، ہو سکے تو بیری کے پتوں سے غسل سے فراغت پائیں۔ اب اس کے بعد میں جب نماز ہوگی، نماز کے بعد میں مختصر سا پروگرام رہے گا جس میں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت بڑھانے کے لیے کچھ باتیں بیان کی جائیں گی، اس کے اندر آپ حضرات شرکت کریں۔ اب پھر 10 بجے سے لے کے صبح میں جو ہے وہ 6 بجے تک آپ کے پاس میں 8 گھنٹے کا ٹائم ہے۔ یہ 8 گھنٹہ آپ کیسے گزاریں گے میں مختصر طور پر اس کا ایک شیڈول بتا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اسی طرح سے شب بیداری کرنے کے اندر آسانی رہے۔ تو اس رات کی عبادت کو
کو آپ حضرات 5 حصوں میں تقسیم کر لیں. ایک نوافل ادا کرنا، دوسرا قرآن مقدس کی تلاوت کرنا، تیسرا اوراد و وظائف پڑھنا، چوتھا دعا کرنا، اور 5واں اپنے مردوں کے لیے ایصال ثواب کرنا، قبروں کی زیارت کرنا. اب یہ 5 کام ہمیں کیسے ادا کرنے ہیں، آئیے میں جو ہے وہ ترتیب کے ساتھ اسے بتاتا ہوں. سب سے پہلے نوافل، کیونکہ عبادتوں میں سب سے اہم عبادت ہے نماز، اس کے بعد میں سب سے اہم عبادت ہے یہ قرآن مقدس کی تلاوت، اس کے بعد میں جو دوسرے وظائف ہیں ان کی فضیلت ہے. اور یہ جو ترتیب ہے، یہ ترتیب میں اس لیے بتا رہا ہوں، صوفیاء کرام فرماتے ہیں نماز پڑھنا سب سے مشکل کام ہے، اس کے بعد میں تلاوت کرنا مشکل ہے، اس کے بعد میں ذکر کرنا مشکل ہے. تو جب آپ نماز کے بعد میں بالکل فریش رہیں گے تو سب سے پہلے شروعات کریں مشکل کام سے، تاکہ آپ کو مشکل کام کرنے میں آسانی رہے. تو سب سے پہلے اگر فرائض آپ کے ذمہ باقی نہیں ہے تو نفل نماز ادا کریں. اب نفل نماز کیسے پڑھیں؟ ایک نفل نماز تو ایسی ہے کہ اگر آپ اس کو پڑھنا شروع کر دیں گے ویسے ہی فجر کی اذان ہو جائے گی. حدیث پاک میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے. حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے 30 صحابہ سے ملاقات کی. 30 صحابہ نے مجھ کو بتایا کہ یہ صلاۃ الخیر ہے جو شب برات کے اندر اس نماز کو جو بندہ پڑھ لے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف 70 مرتبہ رحمت کی نظر فرمائے گا. اور ہر مرتبہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نظر فرمائے گا تو ہر بار اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی 70 حاجتوں کو پورا فرما دے گا. اور ان میں سب سے چھوٹی حاجت یہ ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اب آپ اندازہ لگائیں ایک بار اللہ نظر فرمائے گا تو 70 ضرورتیں پوری ہو جائیں گی اور 70 مرتبہ نظر کرم فرمائے گا. تو اتنا بڑا ثواب ہے تو کام تھوڑا مشکل تو ہوگا ہی. یہ 100 رکعت آپ کو پڑھنی ہے، 2 رکعت کر کے، جیسے اور دنوں میں پڑھتے ہیں ویسے ہی پڑھنی ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ ہر رکعت کے اندر الحمد شریف کے بعد میں 10 مرتبہ قل اللہ شریف پڑھنا ہے. تو جب 100 رکعت پڑھیں گے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد میں 10 مرتبہ قل اللہ شریف پڑھیں گے تو یہ 1000 بار قل اللہ شریف پڑھنا ہو گیا. یہ نماز بہت فضیلت والی نماز ہے. اگر اللہ نے آپ کو ہمت دی ہے، آپ کے ٹانگوں میں پاؤں میں اگر طاقت ہے تو آپ اس نماز کو ادا کر کے شب برات کی برکتوں سے مالا مال ہو سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر کسی کے لیے نماز مشکل ہے تو اس سے آسان نماز نفل میں بتاتا ہوں. حضرت آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا چچا کیا میں تمہیں ایسی نماز بتاؤں؟ حضرت عباس نے کہا کہ یا رسول اللہ ضرور مجھ کو بتائیں. میرا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ ایسی نماز ہے کہ اگر اس نماز کو تم پڑھ لو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دانستہ گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا، انجانے میں جو گناہ ہوئے ان کو بھی معاف فرما دے گا، چھپ کر جو گناہ کیے ان کو بھی معاف فرما دے گا، جو گناہ ظاہری طور پر کیے ان کو بھی معاف فرما دے گا، جو چھوٹے گناہ ہیں اللہ ان کو بھی معاف فرما دے گا، جو بڑے گناہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا. یعنی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس نماز کی بڑی فضیلت فرمائی اور فرمایا اے عباس میرے چچا اگر ہو سکے تو اس نماز کو روزانہ پڑھو. اگر روزانہ نہیں پڑھ سکتے ہر جمعہ کو پڑھو، ہر جمعہ کو نہیں پڑھ سکتے سال میں ایک بار پڑھو، اور سال میں ایک بار نہیں پڑھ سکتے تو میرے چچا زندگی میں ایک بار یہ نماز ضرور پڑھ لینا. اس نماز کا نام ہے صلاۃ التسبیح. آپ اس رات کے اندر اس نماز کو ادا کریں. یہ نماز 4 رکعت جیسے آپ لوگ عصر اور عشاء سے پہلے پڑھتے ہیں ویسے ہی 4 رکعت پڑھنی ہے. کوئی فرق نہیں ہے، فرق صرف اتنا ہے آپ حضرات کو ایک تسبیح یاد کرنی ہے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. سب حضرات پڑھیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ تسبیح آپ حضرات یاد کر لیں. 4 رکعتوں میں یہ تسبیح آپ کو جو ہے وہ 300 بار پڑھنی ہے. تو ایک رکعت میں 75 بار تو 4 رکعت میں ہو جائے گی 300 بار. اب اس تسبیح کو 4 رکعتوں میں کیسے پڑھنا ہے؟ سب سے پہلے اللہ اکبر کہہ کر کے آپ حضرات نیت باندھیں، سبحانک اللہ پڑھیں، اس کے بعد میں یہ تسبیح 15 بار پڑھ لیں. الحمد شریف پڑھیں، پھر سورہ ملائیں، پھر اس تسبیح کو 10 بار پڑھ لیں. پھر رکوع میں جائیں سبحان ربی العظیم پڑھیں، اس تسبیح کو پھر 10 بار پڑھ لیں. سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد کہہ کر کے کھڑے ہوں، اس تسبیح کو پھر 10 بار پڑھ لیں. سجدے میں جائیں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں، اس تسبیح کو پھر 10 بار پڑھ لیں. اللہ اکبر کہہ کر کے بیٹھ جائیں، پھر اس تسبیح کو 10 بار پڑھ لیں. پھر اللہ اکبر کہہ کر کے سجدے میں جائیں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں، پھر اس تسبیح کو 10 بار پڑھ لیں. یہ 75 بار ہو گیا.
दूसरी रकात इसी तरह, तीसरी, चौथी, इस तरह 4 रकात आप पढ़ेंगे। ये तस्बीह 4 रकातों में मुकम्मल 300 बार अदा हो जाएगी। तो ये नमाज नफल आप हजरात अदा करें। अब उसके बाद में जब आप हजरात नफल नमाज पढ़ने से थक जाएं, उसके बाद में कुरान मुक़द्दस खोल करके बैठ जाएं, कुरान पाक की तिलावत करें। अब तिलावत के अंदर आप चाहें तो तरतीब से कुरान मुक़द्दस पढ़ें, इसलिए कि कुरान की तिलावत एक ऐसी इबादत है कि कोई भी इबादत इसके बराबर नहीं हो सकती। फरमाया कि अगर दिल को जंग लग जाए, बंदा कुरान की तिलावत करे, अल्लाह तबारक व तआला तिलावत की बरकत से उसके दिल के मेल को दूर फरमा दिया करता है। और फरमाया गया कि जो बंदा कुरान की तिलावत करेगा, जब कब्र में जाएगा, कब्र में घबराएगा तो कुरान उसका दिल बहलाने के लिए आएगा। मैदान महशर में जब परेशान होगा, अल्लाह की बारगाह में कुरान मुक़द्दस उसकी शफाअत के लिए आएगा। और कुरान मुक़द्दस की तिलावत एक ऐसा वजीफ़ा है, फरमाया हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रदी अल्लाह तआला अन्हु ने, अल्लाह का ख्वाब में दीदार हुआ, मैंने रब से पूछा, मौला मैं कैसे तेरी बारगाह में तेरा कुर्ब पा सकता हूँ? रब ने फरमाया, इब्न हम्बल अगर मेरी बारगाह में आना चाहते हो तो कुरान की तिलावत करो, तुम मेरी बारगाह के मुक़र्रब बन जाओगे। और मेरे आका ने फरमाया, जो एक हर्फ पढ़ता है तिलावत का, अल्लाह ताला कुरान मुक़द्दस के एक हर्फ के बदले उसे 10 नेकी अता फरमाता है। तो आप चाहें तो तरतीब के साथ कुरान मुक़द्दस की तिलावत करें। और या फिर सूरह यासीन पढ़ें, बार बार सूरह रहमान पढ़ें, सूरह तबारकल्लज़ी पढ़ें, सूरह हामीम सजदा पढ़ें। जो सूरह हामीम सजदा सूरह दुखान पढ़ता है, हदीस पाक में आया, वो इस हाल में उड़ता है 70,000 फरिश्ते उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते रहते हैं। तो कुरान की हर सूरत की अलग फजीलत है, तो किसी भी सूरह की तिलावत करें। जब आप तिलावत से थक जाएं, उसके बाद में तीसरे नंबर पर आप हजरात ज़िक्र के अंदर मगन हो जाएं। ज़िक्र कैसे करें? तो ज़िक्र के अंदर सबसे अफजल ज़िक्र जो है, अफजलुल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरा आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सबसे बेहतर ज़िक्र है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो आप इसको पढ़ें। फरमाया, दिल में अगर जंग लग जाए तो ये कलमा दिल के मेल को दूर कर देता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था, मौला मुझे कोई वजीफ़ा बता दे। अल्लाह तबारक व तआला ने यही कलमा वजीफ़ा बताया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मौला ये तो सब पढ़ते हैं। रब ने फरमाया, मूसा अगर एक पलड़े के अंदर 7 आसमान और 7 ज़मीनों को रख दिया जाए और दूसरे पलड़े के अंदर इस कलमा शरीफ को रख दिया जाए तो इसका वज़न इतना ज़्यादा है, 7 आसमान और ज़मीन हल्के पड़ जाएंगे, ये कलमा उनके ऊपर भारी पड़ जाएगा। और यह ऐसा वजीफ़ा है कि जो बंदा इसको पढ़े, एक हदीस पाक के अंदर आया, मैदान क़यामत में बंदा गुनाहों के 99 दफ्तर लेकर के आएगा। जब जहन्नम में जाने वाला होगा, अल्लाह तबारक व तआला एक पर्ची देगा का इसको ले जा करके वज़न करा। बंदा जब उसको वज़न कराएगा, गुनाहों के 99 दफ्तर हल्के पड़ जाएंगे और वो एक पर्ची भारी पड़ जाएगी। अल्लाह ताला फरमाएगा, जन्नत में ले जाओ। अब वो बंदा उस पर्ची को खोल के पढ़ेगा, उसमें लिखा होगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो ये इतना बेहतर वजीफ़ा है। फरमाया गया, जो 1,00,000 मरतबा कलमा शरीफ पढ़ के किसी ऐसे को बख्श दे जो जहन्नम में जाने वाला है, अल्लाह ताला उसको जन्नती बना देता है। तो आज की रात में आप हज़रात शुरुआत करें इस मुक़द्दस आने वाली रात में, और 1,00,000 मरतबा कलमा का अपना टारगेट बना लें। रात में आप 1000 पढ़ें, 2000 पढ़ें, और ईद का चांद नज़र आने तक 1000 बार पूरा कलमा शरीफ पढ़ लें। तो मरने के बाद यही कलमा आपको जन्नत में ले जाएगा। फिर उसके बाद में जब कलमा शरीफ पढ़ लें तो दरूद पाक पढ़ें। अब दरूद पाक की फ़जीलत मुझे अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है, सब फिक्स कर लें। मुझे 1000 बार कलमा शरीफ पढ़ना है, 500 बार दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक तो ऐसा वजीफ़ा मेरे आका ने बताया ना, जो पूरा वक्त दरूद पाक में देता है, अल्लाह उसके सारे काम बना देता है, सारी ज़रूरतें उसकी पूरी फरमा देता है। और जो अगर रोज़ी से परेशान हो, अल्लाह उसको इतनी रोज़ी देता है कि बंदा समझ भी नहीं पाता है। तो दरूद पाक का वजीफ़ा पढ़ना शुरू कर दें। उसके बाद में इस्तिग़फ़ार के अंदर मगन हो जाएँ। 100 बार, 200 बार, 300 बार या 500 बार इस्तिग़फ़ार करें। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते, मैं खुद रोज़ाना दिन के अंदर 70 मरतबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ। मेरे आका अलैहिस्सलाम गुनाह नहीं करते, लेकिन उम्मत की तालीम के लिए आप फरमाते, मैं रोज़ाना 70 मरतबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ। और फरमाया कि जो बंदा कसरत से इस्तिग़फ़ार करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके गमों को दूर कर देगा, उसकी मुसीबतों को दूर कर देगा। अल्लाह उसे वहाँ से रोज़ी देगा जहाँ से बंदा गुमान भी नहीं कर सकता है। हज़रत
حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بندہ آیا کہ اولاد نہیں ہوتی، فرمایا استغفار کرو۔ دوسرا آیا کہنے لگا کہ کھیتی باڑی نہیں ہوتی، فرمایا استغفار کرو۔ تیسرا آیا روزی کے اندر تنگی ہے، فرمایا استغفار کرو۔ چوتھا آیا کہ اولاد نہیں ہوتی، فرمایا استغفار کرو۔ کسی نے کہا کہ یہ پریشان ہے، آپ سب کو استغفار بتا رہے ہیں۔ کہا میں نہیں بتا رہا، خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ ان آیات میں رب نے ان چاروں پریشانیوں کا ایک ہی علاج بتایا ہے، اگر کوئی بھی پریشانی ہو استغفار کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری پریشانی کو دور فرما دے گا۔ تو پھر آپ 100 200 یا 500 مرتبہ توبہ استغفار کے اندر مگن ہو جائیں۔ اس کے بعد میں آپ حضرات جو ہے وہ 100 مرتبہ 200 یا 300 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں۔ یہ وظیفہ میں بار بار اس لیے بتاتا ہوں، آج کل لوگ غم ٹینشن کا زیادہ شکار ہیں اور ٹینشن فری کرنے والا یہ وظیفہ ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں کوئی وظیفہ دل میں پڑھ رہا تھا، اللہ کے رسول علیہ السلام تشریف لائے، فرمایا ابو موسیٰ ایسا وظیفہ بتاتا ہوں، اگر تم اس کو پڑھ لو گے تو یہ جنت کے خزانوں میں سے ہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ بتائیے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ جنت کے خزانوں میں سے ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں جو بندہ لا حول پڑھتا ہے اللہ اس کی 70 بیماریاں دور کر دیتا ہے، اور 70 میں سے جو سب سے چھوٹی بیماری ہے وہ غم اور ٹینشن کی بیماری، اللہ تعالیٰ اس بیماری سے اس کو نجات عطا فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا جو لا حول پڑھتا ہے وہ کبھی مفلس نہیں ہوگا، کبھی پیسوں کا محتاج نہیں ہوگا، کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ایسی روزی عطا فرمائے گا کہ ہمیشہ وہ جو ہے وہ لوگوں سے بے نیاز ہو کر کے رہے گا۔ یہ تسبیح پڑھ لی، اس کے بعد میں 100 بار 200 بار یا 500 بار اللہ کی تسبیح اور حمد بیان کریں۔ فرمایا گیا الحمدللہ جو بندہ کہتا ہے میزان بھر دیا جاتا ہے، اور سبحان اللہ والحمدللہ کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی زمین و آسمان بھر کے اس بندے کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور یہ ایسی تسبیح فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ، جو بندہ اس تسبیح کو 100 بار پڑھے اگر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اس کے گناہ ہوں اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتا ہے۔ ایک صحابی آئے کہ یا رسول اللہ بہت غریب ہوں، پیسہ کہیں سے نہیں آتا، محتاج ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا فرشتوں والی تسبیح کیوں نہیں پڑھتے؟ کہا یا رسول اللہ کون سی تسبیح؟ میرے آقا نے فرمایا 100 بار پڑھ لیا کرو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ ان صحابی نے جب پڑھا تو اللہ نے اتنی روزی دی کہ گھر میں رکھنے کی جگہ باقی نہیں رہ گئی۔ تو یہ تسبیح بہت بڑا وظیفہ ہے، کثرت سے چاہے تو آپ سبحان اللہ پڑھیں، الحمدللہ پڑھیں، یا سبحان اللہ و بحمدہ پڑھیں، تو جو بھی تسبیح آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھیں۔ میرے خیال سے بہتر یہ رہے گا زیادہ سے زیادہ تسبیح کے اندر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ تسبیح پڑھے تاکہ اس کے اندر سارا وظیفہ جو ہے وہ جمع ہو جائے۔ اور جب اس تسبیح سے بھی آپ حضرات فارغ ہو جائیں تو تھک جائیں تو چوتھے نمبر پر وظیفہ ہے آپ حضرات جو کریں دعا، اللہ کی بارگاہ میں پھر دعا کے اندر مگن ہو جائیں۔ اب دعا کیسے کریں؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں دعا کرتے قبول نہیں ہوتی۔ دعا کی جو شرطیں ہیں، جو آداب ہیں، جو طریقہ ہے، اس کے مطابق آپ دعا کریں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے 5 راتوں میں اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے، انہی میں سے ایک شب برات ہے۔ شب برات کے اندر جو دعا کی جاتی ہے اللہ رد نہیں فرماتا، اور اللہ تعالیٰ خود فرماتا ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ جب وہ خود ہی خالق فرما رہا ہے مانگو، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ مانگنے کا حکم بھی دے اور بندہ مانگے اللہ تعالیٰ اس کو نہ دے؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ بس طریقہ ہونا چاہیے، یعنی روزی پاک ہونا چاہیے، فرائض کو ادا کرے، گناہوں سے توبہ کر لے، اس کے بعد میں باوضو ہو، اچھے کپڑے پہنے، بدن پہ خوشبو لگائے اور مسجد کے اندر حاضر ہو، خانہ کعبہ کی طرف منہ کر لے، 2 زانو جیسے اتحیات میں بیٹھتے ہیں ایسے بیٹھ جائے، اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا لے، یا تو دونوں ہاتھوں کو وہ ہے جو اپنے سینے کے برابر رکھے، اور یا پھر اپنے کندھوں کے برابر رکھے، اور یا پھر سر کے برابر اٹھا کر کے اوپر کرے، اور ہاتھ پھیلے ہوئے ہوں، دونوں ہاتھوں کے درمیان کچھ کشادگی ہو، اور اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب دعا شروع کرے پہلے اللہ کی تسبیح کرے، اللہ کی تعریف کرے، سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے، الحمدللہ حمدن کثیرا مبارکہ پڑھے، یہ سب پڑھ لے، درود پاک پڑھے، اور درود پاک پڑھنے کے بعد میں 3 مرتبہ کہے یا رب العالمین یا رب العالمین یا رب العالمین، پھر 5 مرتبہ کہے یا ربنا یا ربنا یا ربنا،
اس کے بعد میں دعا کی شروعات کرے. دعا کرتے وقت میں یہ تصور کرے کہ میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے, اور پھر آنکھوں کے اندر آنسو لائے, اور پھر دعا اس انداز کے اندر کرے کہ میرا رب جو میں مانگوں گا مجھے عطا فرمائے گا. یقین کے ساتھ میں دعا کرے, دل ادھر ادھر نہ بھٹکتا ہو, کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو غفلت میں دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں فرماتا. تو دل کو حاضر رکھ کے اور یہ تصور کرے آج میں خالق کی بارگاہ کے اندر بھیک مانگنے کے لیے حاضر ہوا ہوں. اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی صورت بنا لے, دعا آہستہ کرے اور دعا کرتے وقت میں بار بار مانگے. ایسا نہیں کہ ایک بار مانگ کے خاموش ہو جائے, بار بار رب کی بارگاہ میں مانگتا رہے, اور پھر اللہ کی بارگاہ کے اندر جب مانگے دعا کرے اپنے گناہوں کا تصور کر کے شرمندہ ہو اور کہے اللہ میں گنہگار ہوں, تو میرے گناہوں کو معاف کر دے, میری دعاؤں کو قبول فرما لے. شرمندگی کے ساتھ میں دعا مانگے, اور دعا کے وقت میں جو ہے وہ پورے طور کے اوپر اس کی ساری توجہ جو ہے وہ اپنے خالق و مالک کی طرف ہونی چاہیے. عاجزی اور انکساری اختیار کرے, اور اگر بیٹھ کر کے دعا نہ کرے تو سجدے میں سر رکھ کے بھی بندہ دعا کر سکتا ہے, یہ بھی دعا کا اچھا طریقہ ہے. اور پھر دعا جب مکمل کر لے تو آخر کے اندر پھر درود پاک پڑھے, اور دعا مکمل کرنے اور دعا میں اس بات کا خیال رکھے صرف اپنے لیے نہ مانگے, اپنے لیے بھی مانگے, اپنے والدین کے لیے بھی مانگے, اعزہ اقربا کے لیے مانگے, اور سارے مسلمانوں کے لیے مانگے, تاکہ ان کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرمائے. میں کہتا ہوں اگر اس طرح دل لگا کر کے جب رب کی بارگاہ میں جب مانگنے لگ جاؤ گے نا, تو پھر کسی تعویذ والے کے پاس نہیں جانا پڑے گا, کسی امام صاحب کے پاس میں کچھ جو ہے وہ فریاد لے کے نہیں جانا پڑے گا. جب سارے بادشاہوں کے بادشاہ کے دربار میں جب آ کر کے کھڑے ہو گئے آپ اور یہاں پہ مانگ لیا اور یقین کے ساتھ مانگ لیا, تو میں کہتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں جو بندہ یقین کے ساتھ مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا دامن ضرور بھر دیا کرتا ہے. پھر دعا میں مگن ہو جائیں, اور پھر اگر اس کے بعد میں اگر کچھ تھکان محسوس ہو تو آپ حضرات چاہیں تو دوبارہ تازہ وضو بنا لیں, چائے وغیرہ پی کر کے فراغت حاصل کر لیں, اور اگر نیند آ رہی ہے تو نیند اگر دور نہ ہو رہی ہو تو تھوڑی دیر تک لیٹ جائیں, 10-15 منٹ کے لیے کمر سیدھی کر لیں. اس کے بعد میں پھر اسی طرح ترتیب کے ساتھ میں ان اوراد و وظائف میں مگن ہو جائیں, اور پھر اگر ہو سکے تو پہلے یا بعد میں اپنے مرحومین کی قبروں پہ جائیں, ایصال ثواب کریں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ شب برات کے اندر روحیں گھر کے دروازے پہ آتی ہے اور کہتی ہیں گھر والوں ہمارے اوپر رحم کرو, ہمارے لیے تم کوئی ثواب پہنچاؤ, ہم پریشان ہیں. جب بندہ ان کے لیے ایصال ثواب کرتا ہے وہ خوش ہوتی ہیں اور دعا دیتی ہوئی چلی جاتی ہے. چاہے تو آپ قبرستان میں جا کے دعا کریں, چاہے اپنے گھر میں فاتحہ کروائیں, اور چاہے یہیں پر بیٹھ کر کے ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں, کیونکہ اس رات کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبرستان میں تشریف لے گئے تھے. تو اس رات میں قبرستان میں جانا یہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کریمہ ہے. تو اس طرح پوری رات آپ کو گزارنی ہے, اور اس کے بعد میں بھی اگر وقت بچ جائے, رات ختم نہ ہو, تو پھر کثرت سے آپ حضرات یہ وظیفہ پڑھیں, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. فرمایا گیا جو اس کو زیادہ پڑھتا ہے وہ اللہ کی محبت میں دیوانہ ہو جاتا ہے, اللہ تعالیٰ اسے اپنی محبت عطا فرما دیتا ہے, اور بڑا باثر وظیفہ ہے. بعض علماء نے فرمایا یہ اسم اعظم ہے, تو کثرت سے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کا وظیفہ کریں. سونے کے لیے بہت ساری راتیں ہیں, زندگی بھر بندہ راتوں میں سوتا رہتا ہے. یہ راتیں نیکوں کے لیے نہیں ہیں, ہم گنہگاروں کے لیے آتی ہے. نیک تو روزانہ ہی جاگ کر کے عبادت کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ یہ راتیں ہم گنہگاروں کو دیتا ہے. اے رات میں سونے والوں, آؤ اس رات میں میری بارگاہ میں آ کر کے میری رحمتوں سے تم بھی مالا مال ہو جاؤ. اور اس رات کی پھر کیا برکتیں ہیں وہ تو آپ حضرات نے بارہا سنا. حضرات مکرم یہ مختصر سی ترتیب اور شیڈول میں نے بتایا ہے, اگر اس طریقے سے آپ حضرات شب برات کو گزاریں گے, میں کہتا ہوں فجر کا وقت ہو جائے گا, آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. پھر جب فجر کا وقت ہونے والا ہو سحری کریں, اور سحری کر کے 15 شعبان کا یعنی بدھ کے دن کا بھی روزہ رکھیں. حدیث پاک میں آیا جو بندہ 15 شعبان کا روزہ رکھتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر یہ کرم کرتا ہے کہ جہنم کی آگ اس کو کبھی بھی نہیں چھوئے گی, وہ جہنم کی آگ سے محفوظ ہو جائے گا. اور ایک ضروری عمل جن کو اللہ نے پیسہ دیا ان کے لیے یہ ہے, اس رات میں جتنا ہو سکے صدقہ کریں, کیونکہ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے, پریشانیوں کو دور کرتا ہے. اور جو بندہ صدقہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حاجتوں کو پورا فرماتا ہے. صدقہ کریں, یعنی چاہے
چاہیں تو آپ غریبوں فقیروں کے اندر دیں، اپنے رشتہ داروں میں جو پریشان حال ہے ان کی مدد کریں، یا جن کی بھی آپ مدد کر سکتے ہیں اس رات میں کثرت سے آپ حضرات مدد کریں۔ انشاءاللہ جاگنے سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس صدقے کی وجہ سے آپ کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ مختصر سے وقت میں نے تھوڑا سا شیڈول بتایا، انشاءاللہ باقی باتیں اس مقدس رات کے اندر ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آنے والی رات کی برکتوں سے ہمیں اور آپ کو مالا مال فرمائے۔